بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال تو اسی کسوف اور خسوف کے حوالے سے ہے کہ چاند اور سورج کا گرہن ہونا اور ستاروں کی گردش کے نتیجے میں کسی فرد یا کسی جماعت کے حالات یا کسی ملک کے حالات پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اس کے حوالے سے قرآن و سنت کیا رہنمائی کرتی ہے۔ میں نے اس حوالے سے جتنا بھی مطالعہ کیا اس میں یہ بات تو بالکل واضح طور پر نظر آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند کے گرہن کو ایک غیر معمولی اہمیت دی، اور غیر معمولی اہمیت دیتے ہوئے جب بھی کبھی ایسا واقعہ رونما ہوتا تو احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑ پڑتے اور مسجد میں جا کر 2 نفل ادا کرتے، چاند کے گرہن کے موقع پر بھی اور سورج کے گرہن کے موقع پر بھی۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ سورج کا اور چاند کا اپنی گردش کے اعتبار سے گرہن میں آنا یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ البتہ سائنسدانوں کی روشنی میں جب اس بات پر غور کیا جاتا ہے تو وہ کسی چیز کے محض ظاہری عمل کو ہی دیکھ سکتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کس طرح کار فرما ہے وہاں تک ان کی نظر نہیں جا سکتی، سوائے ان افراد کے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے بصیرت اور ایمان اور حکمت کی دولت سے نوازا ہے۔ وہ چاند سورج کی گردش اور لیل و نہار کے آنے جانے پر غور بھی کرتے ہیں، ان کے اسباب بھی تلاش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ان کا یقین بھی بڑھتا ہے کہ یہ سب کچھ اگرچہ ایک سائنسی اصول کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن ان اصولوں کو ایک ایسی ہستی چلا رہی ہے اور ان اصولوں کو ایسی ہستی نے قائم کر رکھا ہے جس کا نام اللہ ہے، اس لیے ان کا ایمان اللہ پر اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے یہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی صورت ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر زیادہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب آنے کی کوشش کریں، اور اس سے اپنی خطاؤں اور گناہوں سے درگزر اور معافی طلب کرنے کی جو کوشش ہو سکتی ہے اس میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حالات کس طرح اور کس وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ البتہ زمین و آسمان اور سورج چاند کی گردش کی بنیاد پر جغرافیائی اعتبار سے اور مادی اعتبار سے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں، اور ان اثرات کو خود سائنسدان باقاعدہ بیان بھی کرتے ہیں، اور دیکھنے والی نگاہیں ان کو بآسانی دیکھ بھی سکتی ہیں، کیونکہ ان سب کا تعلق جمادات سے ہے، کواکب سے ہے، ستاروں سے ہے، اور یہ خاص قسم کی کشش ثقل اپنے اندر رکھتے ہیں، اور اللہ کے حکم پر اپنے اپنے فلک کے اندر اپنے اپنے مدار کے اندر گردش کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی ایک ستارہ کسی دوسرے کے مدار میں داخل ہوتا ہے تو یقیناً اس کی کشش کے اثرات اس دوسرے ستارے پر لازماً مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہمیں خود زمین کے اوپر چاند کی گردش سے آنے والے تغیرات کا پتہ چلتا ہے کہ چاند جب 14ویں کا چمکتا ہے تو 14ویں کے چاند میں سمندر کے اندر طوفان آ جاتے ہیں، سمندر کا پانی ابھر جاتا ہے، سمندر میں ساحلوں پر پانی کی سطح بلند ہو جاتی ہے، اور جو لوگ کراچی جن کا آنا جانا رہتا ہے یا جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں وہ بآسانی اس کو جان سکتے ہیں کہ جو روشن راتیں ہوا کرتی ہیں اس میں سمندر پر کیا گزرتی ہے اور اس کے پانی کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو جو چاند سمندر کے اندر ایک طوفان پیدا کر سکتا ہے، اس کی موجوں میں طغیانی پیدا کر سکتا ہے، سطح پانی کی بلند کر سکتا ہے، چاہے وہ ایک سائنسی بنیاد پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کے عین مطابق ہو رہا ہے، اور اللہ کی قدرت جب چاہے کسی بھی موقع پر اچانک
اس گردش کے نظام میں معمولی سی بھی تبدیلی لا کر کسی بھی خطے کو اس دنیا سے بالکل ملیا میٹ کر سکتے ہیں۔ سمندر کا پانی اگر ابھر رہا ہے، اگر وہ 10 فٹ بلند ہو چکا ہے تو محض 11 فٹ بلند ہونے سے ہی شہروں کے شہر اس کے اندر غرق ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی حکومت چونکہ ہر جگہ کار فرما ہے، اس وجہ سے پانی اس بلندی پر جا کر خود بخود رک جاتا ہے۔ چاند اس سے زیادہ قریب آنے کی نہ جرت کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر یہ طاقت ہے۔ تو ہمیں اس نقطہ نظر سے غور کرنا ہے کہ یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے ارادے کو بدلنا چاہے تو وہ بدل سکتا ہے، اور کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کسوف یا خسوف ادا کرنا وہ اسی بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرمانا اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دینا جس کی بنا پر ہمیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے ستاروں کی گردش اور مختلف جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ہمیں اتنا ہی ایمان رکھنا چاہیے۔ البتہ یہ تصور کرنا کہ جناب اب دمدار ستارہ نکل آیا ہے، اب سورج جو ہے وہ چاند کی گردش کے قریب آ چکا ہے، یا زحل اس کے قریب آ چکا ہے، یا مریخ کے مدار سے گزر رہا ہے، تو اس سے حکومتیں بدل جائیں گی، اس سے انسانوں کی قسمت بدل جائے گی، اس سے رزق میں کمی یا اضافہ ہو جائے گا، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی حتمی حکم یا دلیل موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن قرآن و سنت میں اس بات کی کوئی دلیل اور کوئی تعلیم نہیں دی گئی۔ تو جس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہمیں استغفار کرنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں کسی مشکل اور مصیبت میں نہ ڈال دے اور ہمارے ملک اور قوم کے حوالے سے اچھے فیصلے فرمائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ غیر مسلم کو سلام کرنا اور اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ دیکھیے، جب بھی آپ کسی انسان کو ملیں تو ہر ایک انسان کے بارے میں اگر وہ مسلمان ہے پھر تو کوئی ذہن میں خلش پیدا ہی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کا بھائی ہے، اور اپنے بھائی کے لیے سلامتی کی دعا کرنا آپ کا حق بنتا ہے، اس کا حق بنتا ہے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ میں جب اپنے بھائی سے ملوں میں اسے سلامتی کی دعا دوں، جواب میں وہ بھی مجھے سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ تو بغیر کسی محنت کے معمولی سی توجہ کی بنیاد پر اگر ہم ایک دوسرے کو دعائیں دینے اور لینے کا اہتمام کر لیں تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ البتہ جب کوئی غیر مسلم ہو تو اس کے بارے میں بھی یہ تمنا اپنے دل میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھا دے، اس کو ہدایت عطا کر دے، اس کو ایمان کی دولت سے نواز دے اور اس کو سلامتی کا راستہ دکھا دے۔ اس نیت کی بنا پر اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کو سلام کرتا ہے تو میں نے جو اس پر تھوڑا بہت پڑھا سنا، دوستوں سے مشورہ کیا، علماء سے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی عیسائی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ بھی سلام کریں، لیکن دل میں یہ نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس کے عقیدے میں نظریات میں خرابی ہے تو اس کو درست کر دے۔ آخر یہ بھی انسان ہے ہماری طرح، اور اس کو بھی سلامتی کا صحیح راستہ بتا دے جو راستہ تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس کی طرف سے بھی اگر جواب سلام آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات، عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں تو اس سے زیادہ آگے بڑھ کے ہمیں اللہ کے رسول اجازت دیتے ہیں، قرآن مجید اجازت دیتا ہے، اس لیے ان کو تو سلام کرنے میں کوئی حرج ہے ہی نہیں۔ یہاں غیر مسلموں سے مراد ہندو، بدھسٹ، آتش پرست جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، ان کے بارے میں بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے دل میں یہ نیت کرے اور اس کی بنیاد پر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو ہدایت کا راستہ عطا کر دے۔ لیکن اگر کوئی عیسائی اور یہودی ہو اور وہ سلام کرتا ہے آپ کو تو اس کے جواب میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جس اللہ نے ان کا ذبیحہ کھانا مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا ہو تو اس کے لیے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا اس کے بارے میں کوئی شک موجود میرے ذہن میں تو نہیں آتا۔ البتہ کسی کے پاس کوئی ایسی ٹھوس دلیل رسول اللہ کے کسی خاص حکم کی بنیاد پر کہ تم نے انہیں بالکل جواب نہیں دینا، اگر کوئی ہے تو اس پر بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اپنے دل میں یہ نیت کریں، سلامتی کی دعا دیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ موجود ہے۔ اور مجھے دلیل ملتی ہے اس میں جو طائف کی وادی میں رہنے والی قوم تھی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی تھی،
تکلیف پہنچائی تھی، اور جب پہاڑوں کے فرشتے نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو میں ان کو ملیا میٹ کر دوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، اور اگر یہ لوگ نادان ہیں اور مجھے نہیں سمجھ پا رہے تو مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ ان کے اولاد میں، ان کے بچوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو مجھے ماننے والے ہوں گے۔ گویا کہ اللہ کے رسول کے دل میں یہ بات تمنا کی صورت میں موجود تھی کہ جو آج ہدایت پر نہیں ہیں وہ اگر نہیں آ سکے تو ان کی اولاد آ جائے، ان کے بچے آ جائیں۔ تو ہمیں بھی یہی نیت رکھنی چاہیے، کیونکہ ہدایت کی طرف لانا اور خود ہدایت پر رہنا یہی ہماری زندگی کا حاصل ہونا چاہیے۔